امام بخاری نے مستقل طور پر ایک باب باندھا ہے، باب عقد الشیطان علی خافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل۔ آپ نے باندھا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی گدی پر، گردن کے پاس انسان کی گدی پر جو ہے گھانٹے باندھ دیتا ہے اگر وہ رات میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، رات میں اٹھ کر نماز میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1142 میں آپ نے روایت بھی نقل فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی خافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر کیا ہے 3 گھانٹ ڈال دیتا ہے، 3 گھانٹیاں اس کے گدی پر باندھ دیتا ہے۔ یضرب علی مکان کل عقدۃ، اور وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ پوری رات شیطان ہے نا اس گھانٹی ڈال کے کیا ہے اس کو سہلاتے رہتا ہے اور کہتے رہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، رات لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا، رات لمبی ہے سو جا۔ فَإِنْ اسْتَيْقَظَا، وہ ہم کو سلانا چاہتا ہے کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کو صرف ہمارا دینی فائدے سے تکلیف نہیں ہے، انسان کے ہر فائدے سے تکلیف ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان صحت مند رہے، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان خوش رہے، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کیا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے۔ شیطان کو ابن آدم کی کسی طرح کی بھی خوشی گوارا نہیں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، اسی لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ اس کے خلاف اٹھ جاتا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتا ہے، فذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے ہی دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا الیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا جب پڑھ لیتا ہے تو اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تعریف کی، ایک نئی نعمت پر کیا ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے اس کی نعمت میں اللہ اضافہ کرتا ہے، تو آپ کا وہ دن جو ہے ضرور برکت والا ہوگا۔ تو ایک فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے 1 گھانٹ کھل جاتی ہے، ان حلت عقدتاً، 1 گھانٹ کھل جاتی ہے۔ پھر اب دوسرا مرحلہ کیا ہے فَإِن تَوَضَّأَ ان حلت عقدتاً، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گھانٹ بھی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گھانٹ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى ان حلت عقدتاً، اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گھانٹ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو اب وہ صبح کرتا ہے تو انتہائی چست، نشیط کا لفظ ہے نا ایکٹیو انسان جو ہوتا نا، متحرک ایکٹیو، کوئی بھی اس کے اوپر کیا ہے سستی نہیں ہے، نہ ذہن پہ سستی ہے نہ دل پہ بار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے کو کیا ہے عربی میں نشیط کہتے ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی کی زبان ہے، آپ کا ارشاد اللہ کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں وہ صبح کرے گا تو چستی کے عالم میں کرے گا، وہ صبح کرے گا تو چستی کے عالم میں کرے گا۔ آج ہم ڈاکٹروں کے پاس جا کے پریشان ہو کے جب وہ ہمارے ٹریٹمنٹ میں کیا ہے یہ چیز داخل کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھو بھاگو، تب جا کے ہم کیا ہے ہم کو صبح کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جبکہ ہمارے مذہب نے الف ب پڑھاتے وقت ہی کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھا دیا ہے، روز اول ہی اس کی اہمیت کو سمجھا دیا، فرمایا اس حال میں اگر کرو گے صبح تو صبح تمہاری کیا ہوگی چستی والی ہوگی۔